سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ ناظرین، پاکستان کے ہر محلے میں، ہر کوچے میں، ہر گلی میں آپ کو ختم نبوت کے مجاہد ملیں گے، اور وہ ایسے ایسے نعرے لگائیں گے کہ جیسے سب سے زیادہ دین کا علم ان کے پاس ہے، اور ان کو لوگوں کو اس طرح بتائیں گے کہ ان کو سب سے زیادہ دین کا پتہ بھی ہے اور دین کے اوپر وہ عمل بھی کر رہے ہیں۔ اتنے دربار ہیں پاکستان میں، اتنے میں آپ کو وہاں پہ اسکول نظر نہیں آتے، ہر محلے میں دربار، ہر جگہ پہ اس طرح کے حالات، اور پھر مدرسے بنے ہوئے، غریب لوگ بیچارے، ان کی تو ویسے ہی ظاہر غربت کی وجہ سے اگر آپ کے پنجابی میں ماتماری ہوتی ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی، وہ اپنے بچے بچیاں جو ہیں ان مدرسوں میں ان ٹیچروں کے حوالے، ان مولویوں کے حوالے کر دیتے ہیں، اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے محفوظ ہیں۔ حالانکہ آئے دن ایسے واقعات پاکستان میں ہوتے ہیں کہ عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، مگر قوم بے وقوف ہے، جاہل ہے، ان پڑھ ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی۔ اور یہ ان لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے جو مڈل کلاس ہے، جو غریب ہے، جو امیر ڈیفنس میں رہتے ہیں، کینٹ میں رہتے ہیں، ان کے بچوں کو مدرسوں کی ضرورت نہیں ہے، ان کے بچوں کو دین کی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، ان کے بچوں کو ضرورت ہے۔ انہی کو لوگ ڈراتے ہیں، انہی کو جہنم کے خوفناک بھیانک قصے بنا بنا کے سناتے ہیں، جنت کے بھی سناتے ہیں۔ آج ایک کیس تو کافی دن سے میری نظر پہ تھا، اتنے پروگرام ہوتے ہیں کس کس ٹاپک پہ کرے، ایک مولانا پڑھا گیا، وہ کیا کر رہا تھا ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو۔ ایک 13 سالہ لڑکے کے ساتھ اس نے کی زیادتی۔ اب دیکھے کہ وہ زیادتی کیسے کی۔ حالت یہ ہے کہ مسجد میں جو بچے جاتے ہیں، یہاں پہ آپ کو میں بتا دوں کہ ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ بچہ مسجد میں جائے گا، نماز پڑھے گا، کوئی دین کا علم ہوگا، کوئی اس کو پتہ چلے گا کہ دین کیا ہے، اور مسجد میں بھیجنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ باہر گلی محلے سے جو بدکار لوگ ہیں، جو بدماش لوگ ہیں، جو نشہ ور ہے، جو جس طرح کے بھی قمار باز ہے، جو بھی ہے، ان سے بچے۔ لیکن بات کی صحیح یہ ہے کہ جہاں یہ ماں باپ بھیجتے ہیں وہاں بھی آپ نہیں بچیں گے تو پھر کہاں جائیں گے۔ ختم نبوت کا مجاہد وہاں پہ بھی موجود تھا، اور وہ رات دن ختم نبوت کی اپنا وہ تبلیغ بھی کر رہا تھا اور خدمت بھی کر رہا تھا۔ یہ جناب وہاں کے مولانا صاحب تھے، اور وہ علاقے کا نام رہنے دیتے، آپ کو پتہ چل جائے گا جب اس منوس کی شکل آپ وہ اوپر بورڈ پہ دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ کہاں کا ہے۔ اور پھر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ عشاء کی نماز کا وقت تھا، اور نماز کے بعد یا اسی وقت، آپ یہ کسی کو صحیح پتہ نہیں ہے، لیکن جو ایک کمرہ وہاں پہ بنا ہوتا ہے جہاں پہ یہ مائک شائک سپیکر پڑے ہوتے ہیں، جہاں سے ساری یہ سپیکر کی واز شواز کا چکر ہوتا ہے، تو یہ وہاں پہ ایک مسجد میں کمرہ تھا، یہ اس بچے کو اس کمرے میں لے گیا اور وہاں جا کے اس کے ساتھ زیادتی کی۔ بچے کی عمر 12-13 سال کے قریب بتائی جا رہی، اور پھر بچے کو کیا کہتا ہے یہ دیکھیں آپ، یہ ختم نبوت کے مجاہد کی اگلی سنیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ختم ہوگی۔ اچھا چلو جی، مان لیا نبوت ختم ہوگی، اب کوئی بھی نہیں آئے گا۔ ویسے ہی ایک سوال ہے، اگر کوئی نہیں آئے گا تو پھر یہ کیا کچھ ہو رہا ہے آج دنیا میں، یہ کون ٹھیک کرے گا؟ اب یہ تو مذہبی لوگ ہی بتا سکتے ہیں۔ اگر کسی نے نہیں آنا تو پھر یہ آج جو اسلام آپ پیش کرتے ہیں، جس طرح روزانہ ختم نبوت کا کوئی نہ کوئی مجاہد پکڑا جاتا ہے کسی بچے کے ساتھ، بچی کے ساتھ۔ یہ میرا پچھلے ہفتے ایک اور میں دیکھ رہا تھا، اس کو ایک خاتون ڈنڈے مار رہی تھی، وہ کہیں بچی اس کی پڑھنے کے لیے کرامجیت گئی تو وہ اس کے ساتھ پتہ نہیں اس نے کیا کیا تو اس نے ماں کو بتا دی۔ اچھا یہ تو ایک مذہبی بحث ہے، ویسے ہی میں نے بات کی۔ اب یہاں پہ یہ جناب اس کو کہتا ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ جب جو بچے ہمارے پاس پڑھنے آتے تو ہم ان کو ڈنڈے مارتے ہیں، تو اس نے کہا ہاں۔ اب یہ اس کا ٹیچر تھا، ٹیچر جو ہوتا ہے وہ روحانی باپ ہوتا ہے، استاد جو ہوتا ہے، اگر پاکستان میں ٹیچر کیا، شاگرد کیا، جو قابو آ جائے کہتے چھوڑو، اور پھر اس کو کہتا ہے کہ اگر آپ گھر جا کے بتاؤ گے تو پھر آپ کو بھی میں ڈنڈے ماروں گا۔ وہ بچہ ڈر تو گیا، مگر گھر آ کے یہ بالکل صحیح کہانی تو نہیں ہمارے پاس پہنچی،
جیسے جیسے خبر آگے پہنچتی ہے ہمارے پاس بھی پہنچی ہے تو پھر میں آپ کو بھی ڈنڈے ماروں گا۔ بھلا اس بچے نے گھر جا کے بتا دیا، پھر پولیس آئی، پولیس نے پکڑ لیا اس منوز کی فوٹو آپ دیکھ رہے ساتھ پولیس والے کی۔ سوال یہ ہے کہ بے شمار پروگراموں میں آپ لوگوں کی توجہ دلاتا ہوں کہ اپنے بچوں کی حفاظت کریں، اور بچیاں ہیں یا بچے ہیں اگر وہ جنسی تشدد کا شکار ہو جاتے ہیں تو ان کی پوری زندگی برباد ہو جاتی، ان کا فیوچر برباد ہو جاتا ہے، ذہنی طور پہ وہ ایسے ڈسٹرب ہوتے ہیں کہ دوبارہ پاؤں پہ کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ مگر نہیں سمجھ آتی آپ کیونکہ ایسے زمانے میں رہ رہے ہیں جہاں پہ جہالت ہے ہر طرف، جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے مسجد میں جا کے محفوظ رہیں گے، اور کسی سوچ بھی نہیں سکتے کہ مسجد تو خدا کا گھر ہے، اور وہاں پہ یہ منحوس جو ختم نبوت کا مجاہد بیٹھا ہوا تھا، اس سے ان کو امید ہی نہیں تھی کہ یہ بچے کے ساتھ زیادتی کرے گا، مگر اس نے اس بچے کو نہیں چھوڑا۔ پھر خیر پولیس کیس ہوا، پکڑا گیا، 2-4 مہینے سال اندر رہے گا، پھر باہر آ جائے گا، ایک اور ختم نبوت کا مجاہد جائے گا، وہ اس کو چھڑا کے لے جائے گا، مگر یہ کوئی پہلی دفعہ اسے کام نہیں ڈالا۔ ابھی اگر اس کی انکوائری کی جائے، انکوائری جو پولیس صحیح کرتی ہے تو یہ بتائے گا کہ کتنے بچوں کے ساتھ اس نے یہ اس طرح کے کام کیے۔ ان کی شکلیں دیکھیں گا، شکلوں پر لعنت پڑی ہوئی ہے، غور کریں آپ، کیونکہ یہاں بھی آپ عدل سے کام نہیں لیتے، اسی لیے آپ کے بچوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے بچوں کی حفاظت نہیں کر سکتے، جب پورے گاؤں کو پتا ہوگا کہ اس بندے کا کریکٹر کیا ہے، اس کے باوجود بھی آپ مدرسوں میں بچے بھیجتے ہیں، مسجدوں میں جانا ہے بچے کو ساتھ لے کے جائے، ماں باپ کبھی گئے ہی نہیں، ٹائم ہی نہیں، مٹی ڈالو اور دیکھی جائے گی آخرت میں جو ہوگا، ہم نے کیا کرنا مسجد میں جا کے۔ بچے کو یہ ہوتا کہ چلو میں مسجد میں نہیں گیا، میرا بچہ چلے گیا۔ آپ بچے جو جا کے وہاں پہ جو پھر اس طرح کی زیادتی کا شکار بنتے ہیں، وہ دیکھ لے پھر کیا حالات ہوتے۔ میڈیا پہ یہ خبر کافی گرم چل رہی ہے، سوشل میڈیا پہ۔ اصل میں دین کو سمجھ نہیں پائے لوگ، اور جن لوگوں کے یہ حوالے اپنے بچے کرتے ہیں وہ تو بھیڑی ہے، جانور ہے، خونخوار، وہ تو درندے ہیں۔ یہ اسلام جو آپ لوگوں نے پیش کیا ہوا پاکستان میں، یہ دنیا کے کسی مسلمان ملک میں نہیں آپ کو ملے گا، سعودی عرب میں نہیں ملے گا، عرب ممالک میں نہیں ملے گا، یہ صرف ہمارے پاکستان میں ملے گا۔ اور غریبوں کو یہ ڈراتے اس لیے کہ ان کے بچے ہمارے قابو آئیں، ان کے بچیاں ہمارے قابو آئیں، ان کو ہم جس طرح مرضی استعمال کریں۔ بنگلہ دیش ہے، ہندوستان ہے، کبھی کہیں کو پکڑا جاتا ہے، کہیں پاکستان میں پکڑا جاتا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ان لوگوں نے خود دین نہیں سیکھا ہوا، نہ ان کو آخرت کی کوئی فکر نہیں۔ آخرت کی فکر ہو تو بندہ اس طرح کا کام نہیں کرتا، ان کا یقین ہی نہیں آخرت پہ کہ کچھ سزا ملے گی۔ پھر یہ آگے کہانیاں سنائیں گے، او جی میرے اوپر شیطان نازل ہو گیا تھا، پھر میں نے یہ کام ڈال دیا۔ یہ دیکھیں، یہ حالت ہے ان کی۔ حیرانگی کی بات، جب آپ نے دین سیکھا ہی نہیں، سارا دن تو آپ کا کام ہوتا ہے جو کہ دوسرے مذہب والے، فرقے والے، ان کی مسجد جا کے ان کا گراؤ کر لو، ان کے کلمے مٹا دو، ان کے لیے پریشانی پیدا کرو، وہ اگر عبادت کر رہے تو ان کی عبادت میں خلل ڈال دو۔ اپنی تو آپ نے سیکھی نہیں، جو کر رہا ہے اس کی بھی مسجد بند کرا دو، سیل کرا دو، پھر آپ کو ٹھنڈ پڑتی، پھر ختم نبوت کے مجاہد وہاں پہ باغی آتے ہیں۔ یہاں پہ سب ختم نبوت کے مجاہدوں کو موت پڑ گئی، کسی کی جرت نہیں۔ یہ آن لائن حلالہ سینٹر کھل گئے، یہ یہاں پہ کسی ختم نبوت کے مجاہد نے باز نہیں تھا۔ سوشل میڈیا پہ وہ کہتے ہیں جی آؤ، جی کسی کی طلاق ہوئی ہے تو ہم اس کا بندوبست کرتے ہیں، زنا کے اڈے، جس طرح صبح بھی میں نے بتایا تھا طریقہ واردات دوسرا شروع کیا جا رہا ہے، کیا جا رہا ہے، پہلے ہی وہاں پہ اسی طرح کے کام ہوتے آئے دن۔ علماء جو ہیں آپ کے پکڑے جاتے ہیں، کبھی اچھا 70 سال کے پکڑے جاتے، کوئی شرم نہیں کہ اس عمر میں قبر میں وہ ٹانگے ہے، ہماری حالت کیا ہے، ہم کس چکر میں پڑے۔ تو جب آپ نے دین سیکھا نہیں، اب یہ میں بتا دیتا ہوں، میں یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ جو مولوی پکڑا گیا اس کے ساتھ بھی یہی کام دوسرے مولوی اس سے سینئر جو اس کا ٹیچر ہوگا اس نے کیا ہوگا، کیا اس سے پوچھ لیں، یہ اس کا بھی نام بتا دے گا اگر وہ زندہ ہوا تو، اگر وہ غرق ہو گیا ہوا تو پتہ نہیں، اللہ بہتر جان۔ اب یہ جو پاکستان میں تباہی آئی ہوئی ہے، یہی گناہ ہے جن کی سزا دنیا کو وہاں پہ مل رہی ہے۔ دور تک آپ کو امن نظر نہیں آتا، دربار نظر آتے، اور درباروں پہ
آپ جا کے کیا کیا ہوتا ہے وہاں پہ وہ آپ کو کئی پروگرام بتا چکے۔ آپ کو اسکول نظر نہیں آتے، ہر طرف دربار، گلی نکڑ، وہ تمہاری قسمت بدل دے گا۔ وہ میں کل دیکھ رہا تھا، دمال ڈال رہی ہے نوجوان، یہ جی پیر صاحب ہماری قسمت بدل دے گا۔ اس پیر کا اپنا بیڑا گرک ہوا ہو، اس نے آپ کی کیا قسمت بدل؟ اور خدا پہ یقین کرو کہ جب تک خدا تعالیٰ کو واحد نہیں مانو گے تو اس وقت تک آپ کا بیڑا گرک کسی طرح ہی ہونا ہے۔ سعودی عرب جاتے ہیں بھاری تعداد میں، وہاں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اس طرح کے مزار دربار کچھ بھی نہیں، مگر یہاں جی ہم دربار پہ سلام کرنے چلے، بس جس کو سلام کرنے جا رہے اس کا پتہ ہی نہیں نیچے کون وہاں پہ ہے۔ یہ داتا دربار ہے، بے شمار لڑکیاں وہاں سے اغوا ہوتی ہیں، پتہ ہی نہیں کون کون وہاں سے اٹھا کے لے جاتا ہے۔ انہوں نے وہ پتہ نہیں کچھ سنگھاتے ہیں لے جاتے ہیں، بے شمار ایسی لڑکیاں جن کے کیس سامنے آئے۔ مولویوں سے آپ نہیں بچ سکتے، درباروں پہ آپ جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا وہاں پہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، کیا کیا ڈرامے کرتے ہیں، اور پھر ختم نبوت زندہ باد۔ کیا بات! میں اس لیے یہ ختم نبوت بار بار کہتا ہوں کہ یہ پہلے اس کا مطلب سمجھے تو آپ کو سمجھ آئے۔ اپنے بچوں کو بچانا ہو، میں ہر پروگرام میں کہتا ہوں کہ آن لائن قرآن مجید پڑھائیں، اور پاس اپنے بچوں کے بیٹھے، جب وہ آن لائن قرآن مجید لوگ پڑھا رہے ہو، عورتوں سے بھی اگر آپ پڑھا رہے ہیں تو پھر بھی بچیوں کے پاس بیٹھتے ہیں، مائک کھول کے اسپیکر کھول کے، تاکہ آپ کے کانوں میں بھی آواز پڑتی رہے، چاہے پاس یہ خواتین کام کرتی رہیں، اس کو کچن میں بٹھا لیں بچے کو بچی کو، آن لائن ہی پڑھاؤ تاکہ خواتین کو بھی پتہ چلتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو بچانا ہے، اگر آپ کی غیرت مر چکی تو مٹی ڈالو، جہاں مرضی بھیجتے رہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں 10,000 پروگرام کروں، 1 کروں، 2 کروں، جتنے مرضی کروں۔ تو دین کو نہ سمجھنے کی یہ وجہ ہے، اپنے بچوں کا مستقبل آپ خود برباد کر رہے ہیں۔ ان علماء سے آپ کو کوئی کسی قسم کی امید نہیں، میں آپ کو بتا دوں، جائیں جہاں مرضی چلے جائیں۔ میں کئی دفعہ بتایا ہوں کہ مجھے ایک حافظ ملا تھا ترکی میں، 10,000 یورو ہمارا بھی کھا گیا، رام خور کی اولاد، عاطف نام تھا اس کا، لاہور کا۔ وہ کہتا مدرسے میں میرے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا رہا، وہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کا وہاں پہ بیڑا گرک کر کے چلا گیا۔ آپ کو اس طرح کے لوگ ملیں گے۔ تو جناب یہ پروگرام اس لیے ہم آپ کو کرتے ہیں کہ کاش آپ مذہب کو سمجھ سکیں، دوسرے کے مذہب میں ٹانگ نہ ڈائیں، دوسرے جو کرتے کرنے دیں، پہلے اپنے گریبان میں تو جان کے دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے ہیں۔ آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ 9 Brothers TV انٹرنیشنل جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے، اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ 1 لاکھ کے قریب جو سبسکرائبر ہے وہ ہونے والے ہیں، اور اس میں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ جب 1 لاکھ ہو جائیں گے تو 9 Brothers TV انٹرنیشنل کو سلور کارڈ ملے گا، اور آپ کے تو علم میں ہے کہ ہمارے پروگرام سچ پر اور حقیقت پر ہوتے ہیں، آپ کو مختلف ممالک کی انفارمیشن بھی دی جاتی ہے۔ تو جڑے رہیں میرے ساتھ اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔